دروازہ کھولو! دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ دروازہ کس کے لیے کھولا جائے؟ جیسا کہ معلوم ہے کہ حسین ابن علی آپ نقاب پوش سواروں میں سے کوئی ایک ہے، تو میری نصیحت کان کھول کر سن لے کہ عراق کی حکومت اس بدتمیز اور بغیر تربیت کے گھوڑے کی طرح ہے جو اپنے اوپر سوار ہونے والے کو گرا کر اسے مار مار کر اس کا بھوسا بنا دیتا ہے۔ آپ کا منہ کیوں کھلا رہ گیا؟ کیا میرے سینگ ہیں یا دم؟ نہیں نہیں، میری حیرانگی کی وجہ امیر کی تدبیر ہے جو حسین کے لباس میں کوفے میں داخل ہوئے ہیں۔ اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں حسین کے علاوہ کسی بھی اور کے لباس میں کوفہ آتا تو میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوتے۔ آخر یہ کیسی حکومت ہے نعمان؟ پورا کوفہ حسین کا طالب ہے۔ میرے خیال سے خلیفۃ المسلمین یزید ابن معاویہ ہے نا؟ جو کچھ آپ نے ان کوفیوں سے دیکھا وہ ایک بچکانہ کھیل تھا۔ اگر آپ تالی بجائیں تو صفحہ پھر پلٹ جائے۔ تعجب ہے، تو وہ تالی آپ نے کیوں نہیں بجائی؟ میں اگر تالی بجانے والا ہوتا تو حاکم کوفہ رہتا۔ مسلم ابن عقیل کے چاہنے والوں کا شور شرابہ کیسا ہے؟ تمہاری نظر میں کیا وہ بھی کوئی بچکانہ کھیل ہے؟ کوفے میں شیعہ عقلیت میں ہے۔ جب تک یہ لوگ عقلیت میں ہیں خطرناک نہیں ہیں۔ یہ حکومت کرنے کا انداز کس پاگل مفکر کا تجزیہ ہے؟ ہاں، میں نے حکومت کرنے کا یہ طریقہ گزر جانے والے خلیفہ سے سیکھا ہے۔ معاویہ مر چکا ہے۔ مر چکا ہے؟ ہاں، جیسا کہ نظر آ رہا ہے اس کا طرز حکومت بھی اسی کے ساتھ دفن ہو چکا ہے۔ تمہیں مسلم بن عقیل کے ارادوں کی خبر تھی اور خلیفہ کے کہنے کے مطابق اس کو اور اس کے ساتھیوں کو تم نے آزادی کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس بے توجہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلط میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور فی الحال آپ اس پر سوار ہیں۔ خلیفہ نوجوان ہے اور ہم جیسے بوڑھوں کو پسند نہیں کرتا، اور پھر آپ نوجوان لوگ خلیفہ کی زیادہ مدد کر سکتے ہیں۔ ہاں، بہت خوب بڈھے سیاستدان۔ مسلم کہاں ہے؟ میں نے سنا ہے کہ کوفے کے اطراف کے قبیلوں سے بیعت طلب کرنے کے لیے کوفہ سے باہر نکلا ہے۔ سنا ہے اس نے۔ تم کوفے کے حاکم تھے، تمہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اسی وجہ سے کوفے کی حکومت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں سنتا ہوں اور آپ دیکھنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ واقعی؟ مذاق تو نہیں کر رہے آپ؟ بالکل نہیں، یہ بات میرا دل جانتا ہے۔ اور پھر جو آپ حسین کے لباس میں کوفے میں داخل ہوئے ہیں، یہی آپ کی عقل مندی اور ہوشیاری کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کوفہ ہمیشہ سے رند لوگوں کے آگے جھکا رہا ہے، اور بے شک آپ کی سیاست انتہائی رشکاور ہے۔ میں بیجا تعریف اور خوشامد کو پسند نہیں کرتا نعمان۔ مجھے شک نہیں ہے کہ تم خلیفہ کے وفادار ہو، مگر کوفہ کے بالکل الٹے حالات نادانیوں کا سبب ہے۔ مجھے کوفہ پر مسلط ہونے کے لیے باوثوق خبریں چاہیے۔ محل میں رہیے گا، مجھے مشیر کی ضرورت ہے۔ جا سکتے ہیں۔ آپ سے مشورہ کرنے کے لیے میری زبان بیکار ہے۔ آپ کو مجھ جیسے شخص سے مشورے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی تم نہیں چاہتے کہ جو بکواس ماحول تم نے بنا رکھا ہے اس کی تلافی میں میری مدد کرو؟ یہ نہیں کہ میں نہیں چاہتا، بلکہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ایک بےہودہ مشیر سے مشورہ لینا صرف وقت ضائع کرنا اور بےہودگی ہے۔ ایک معزول حاکم ہونا میری نظر میں زیادہ عزت دار راستہ ہے بنسبت یہ کہ ایک بیکار حاکم رہوں۔ میں نے چاہا کہ تمہارے حق میں لطف و کرم کر دوں۔ تمہارا جرم صرف نادانی نہیں ہے، تم پر سازش کرنے والوں کی مدد کرنے کا الزام ہے۔ مسلم تمہارے داماد کے گھر آیا اور تم نے مختار ثقفی سے رشتہ داری کی بنا پر ان بیعت توڑنے والوں سے جان بوجھ کر چشم پوشی اختیار کر لی۔ تو پھر کچھ دیکھا؟ نہیں، پھر باغیوں نے بھی وہ سب کچھ کیا جو ان کا دل چاہا۔ تبت یدا ابی لہب وتب،
ہاتھ کٹ جائیں ابو لہب کے جو رسول اللہ کا چچا تھا، اور وہ اس بات کا کھلا ثبوت بن گیا کہ کوئی بھی خونی رشتہ داری یا پھر قبیلائی ناطے فرض پورا کرنے میں کبھی حائل نہیں ہو سکتے۔ جب سنا کہ مسلم مختار کا مہمان بن گیا ہے تو بلا دریغ اسے حاضر کروا کر اس پر اتمام حجت کر دی اور اس سے ہر طرح لا تعلقی کا اظہار کیا، اور کھلم کھلا مسجد کوفہ کے منبر پر اس سے اور یہاں تک کہ اپنی بیٹی سے برات کا اعلان کر دیا۔ اگر اصرار ہے کہ مجھے خلیفہ کا خیانت کار ثابت کریں تو کوئی قابل توجہ دلیل ڈھونڈیے جو خلیفہ کی نظر میں قابل قبول ہو اور مزے کا خیز نہ ہو۔ کہاں جا رہے ہو نعمان؟ ہماری گزارشات ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں۔ آپ مجھ پر الزام اور تہمت لگانا چاہتے ہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ ایک عدالت رکھوائیے اور قاضی شرح کو بلوائیے، خدا کے فضل سے آپ کی تہمتوں کا جواب دے دوں گا۔ کسی عدالت اور قاضی شرح کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنے فتوے پر قوانین بناتا ہوں۔ بن اویس؟ جی امیر۔ جب تک کل کا حاکم اور آج کا ملزم عقل مندی کا مظاہرہ نہ کرے وہ ہمارا قیدی ہے، اسے استعمال کر کے مختار کو کسی ہرن کی طرح جال میں پھنسانا ہوگا۔ اطاعت حاکم مجھ جیسے فوجی کا کام ہے، یہ وہ سبق ہے جو خدا آپ نے مجھے سکھایا ہے۔ میں شرمندہ ہوں جناب نعمان، حکم امیر سے آپ میرے قیدی ہیں۔ حکم تو آپ کا ہی چلے گا، یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ اس چال کے ذریعے سے مختار کو شکار کر سکیں۔ میرا انجام مختار کے لیے ایک مچھر کی قیمت بھی نہیں رکھتا۔ یہ وہی تھا جس کی وجہ سے میں امیری کے تخت سے نیچے آ گیا۔ آپ توقع کرتے ہیں کہ مجھے آزاد کرانے کے لیے اس کا دل جلے اور وہ خود کو آپ کے حوالے کر دے؟ کیا یہ حیف نہیں تھا کہ تم نے اپنی بیٹی کو اس جیسے نمک حرام کے حوالے کر دیا؟ بے شک برے حالات انسان کے گناہوں کا بدلہ ہوتے ہیں جن کا وہ مرتکب ہوا ہے۔ مجھ جیسے شخص کی عمر میں یہ بہت دردناک مرحلہ ہے کہ اپنے چنے ہوئے راستے پر متوجہ ہو جانا کہ ہائے یہ راستہ تو غلط تھا۔ جس دن مختار سے رشتہ داری کے لیے میں نے ہاں کہا، اس دن سمجھ رہا تھا کہ آج سے میں نے مختار کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، اور ایک سرے سخت مخالف کو میں نے ایک مطیع فرما بردار بندہ بنا دیا ہے۔ خطرہ دفن ہونا تو دور کی بات ہے، الٹا یہ کہ بیٹی بھی شوہر کے ہم عقیدہ ہو گئی اور باپ کی مخالف۔ میری آج کی تکلیفیں نادانیوں کا حاصل نہیں ہیں، میں نے نہ جانتے ہوئے اور بے فائدہ کوئی کام نہیں کیا، پوری امید اور محنت کے ساتھ اپنے غلط یقین کے راستے پر چلتے چلتے یہ سب کیا ہے۔ میں غل و زنجیر کے لیے تیار ہوں بن اویس۔ نہیں بن اویس، نہیں، ہمیں جواب مل گیا۔ مختار کو پھنسانے کے لیے کوئی قیمتی بکرا ڈھونڈنا پڑے گا۔ تمہیں رخصت دی ہم نے نعمان، یہاں سے کہیں دور مت چلے جانا۔ تم کوفہ اور کوفیوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہو، تم چاہو تو بہت سے رازوں کے لیے خزانے کی چابی بن جاؤ۔ نعمان جناب امیر کی کریمانہ معافی کا حقدار تھا، وہ ایک نرم دل انسان ہے۔ کیا تم کوفہ کے شرطوں کے امیر ہو؟ تھا، آج کے بعد سے آپ کی رکاب میں ایک فوجی ہوں۔ کیا یہ مقام تمہیں نعمان نے دیا تھا؟ جی ہاں امیر۔ تو پھر جب میں نے اسے قید کرنے کو کہا تمہارے ہاتھ کیوں نہیں کانپے؟ وفاداری کا تقاضا تو یہ تھا بن اویس کہ تم ہمارا حکم نہ مانتے۔ ہماری تربیت کی گئی ہے کہ اپنے سے بڑے کا حکم ایک فرض ہے،
नोमान तब तक मेरा बड़ा था जब वो अमीर कूफा था। बातें मत बनाओ बिन हुरैस, हमारे साथ सच्चे रहो। ये कहो कि अपने मकाम मनसब के हाथ से जाने से डर रहा था। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत अपने मकाम की भी फिक्र थी मुझे। शाबाश, ये हमारे लिए काबिल कबूल जवाब था। जब तक हमारे पास और हमारे साथ हो, करीमाना मुआफी और बख्शिश से गुरेज करो, और नर्म दिली से भी। ये अल्फाज हमें फरेब नहीं देते। हुकूमत के लिए सबसे मौलिक तरीन आफत नर्म दिली है। नौमान का अंजाम देखा तुमने? नौमान बहुत खुश नसीब था कि उसका सरदार पर नहीं लटकाया गया। नरम दिली से हुकूमत तो नहीं की जा सकती सरदार। एक हाकिम रिंद अपने जज्बात से सौदा करता है, माफी और बख्शिश से नहीं। बिल्कुल आपकी तरह कि आपने एक मुश्किल इम्तिहान में जज्बात का सर कलम कर दिया और सुरखरू हो गए। अच्छा सौदा किया तुमने, मुबारक हो तुम्हें। तुम अपनी जगह बरकरार हो गए बिन हुरैस। तमाम बामनसब बाअसर और कूफा के बुजुर्गान को आज रात खाने पर दावत दे दो, तमाम मुखालफीन समेत। जो हुक्म आपका। उम्र सादात से ना निकले। सुसर ना हुआ, बहनोई हो गया। तुम्हारे बहनोई के हाथों तुम्हारा गला घोंट दूंगा मुख्तार।